السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں ہم غزوہ خیبر کے بارے میں جانیں گے۔ خیبر ایک وادی کا نام ہے اور یہ وادی مدینہ سے 150 کلومیٹر شمال کی جانب واقع تھا۔ وادی کو انگلش میں ویلی کہتے ہیں، تو اس وادی یا ویلی میں یہودی کے 10 قلعے موجود تھے اور ایک قلعہ ایک پورا شہر ہوتا تھا۔ آئیے اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ اس وقت کے قلعے ہوتے کیسے تھے۔ آج کے زمانے میں اگر شہر جانا ہو تو وہاں کھلی سڑکیں اور کئی راستے ہوتے ہیں۔ آپ مشرق سے، مغرب سے یا کسی بھی طرف سے شہر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ نہ کوئی پہرا ہوتا ہے اور نہ ہی دروازہ۔ لیکن خیبر کا شہر اس وقت کے عام شہروں کی طرح نہیں تھا، بلکہ قلعہ بند شہر تھا، انگلش میں جسے فورٹیفائڈ ٹاؤن کہتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ خیبر کا ہر شہر چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے چاروں طرف اونچی اور موٹی دیواریں کھڑی تھیں اور شہر میں آنے جانے کے لیے دروازے لگے ہوتے تھے۔ اگر دروازہ بند ہو گیا تو نہ اندر کا آدمی باہر آ سکتا ہے اور نہ ہی باہر کا آدمی اندر جا سکتا ہے۔ اسی لیے تو ہم اسے فورٹیفائڈ ٹاؤن یعنی قلعہ بند شہر کہتے ہیں۔ جس طرح ابھی آپ نے سنا کہ خیبر کے یہودی کس طرح قلعہ بند شہر میں رہتے تھے، اس زمانے میں یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی، بلکہ یہ ایک عام رواج تھا۔ زیادہ تر شہر چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے قلعہ بند ہوتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ مسلسل جنگیں، قبائلی جھگڑے اور ڈاکے پڑتے رہتے تھے، اس لیے لوگ اپنی حفاظت کے لیے دیواروں اور دروازوں والا شہر بنا لیتے تھے۔ اس لیے خیبر کے قلعے کوئی انوکھی ماڈل نہیں تھے، بلکہ اس زمانے کا عام شہری طرز تعمیر یہی تھا۔ جبکہ آج کے دور میں حالات بدل گئے ہیں۔ آج ریاستیں مضبوط ہیں، پولیس اور قانون موجود ہے، اس لیے شہروں کے ارد گرد دیواریں یا قلعہ بندی نہیں کی جاتی۔ آج سب شہر کھلے ہوتے ہیں اور کئی طرف سے راستے ہوتے ہیں، آپ جدھر سے چاہیں داخل ہو سکتے ہیں۔ جس طرح آج کے دور میں شہروں کا کھلا ہونا یہ ایک عام رواج ہے، اسی طرح اس دور میں شہروں کا بند ہونا یہ ایک عام رواج تھا۔ جب ہم یہ سمجھ گئے کہ خیبر کے یہودی کس طرح کے شہر بند قلعے میں رہتے تھے، تو اب ہم غزوہ خیبر کو سمجھتے ہیں۔ خیبر میں یہودی کے 10 قلعے تھے، جن کے نام یہ ہیں: پہلا قلعہ نائم، دوسرا قلعہ نطاح، تیسرا قلعہ قموس۔ قلعہ قموس پر میری الگ سے ایک ویڈیو آ رہی ہے، آپ لوگ اسے ضرور دیکھیں۔ چوتھا قلعہ ابی، پانچواں قلعہ سعد بن معاذ، چھٹا قلعہ قتیبہ، ساتواں قلعہ زبیر، آٹھواں قلعہ وطیح، نواں قلعہ سلاسل اور 10ویں قلعہ کا نام معلوم نہ ہو سکا۔ آئیے اب سب سے پہلا قلعہ نائم کو کس طرح فتح کیا گیا اس کو جانتے ہیں۔ قلعہ نائم خیبر کے قلعوں میں سب سے باہر اور اگلی صف کا قلعہ تھا، یعنی مسلمانوں کے سامنے آنے والا پہلا قلعہ نائم ہی تھا۔ یہ اونچی جگہ پر تھا اور چاروں طرف سخت پتھریلی زمین تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو حرکت کرنے میں مشکل پیش آتی تھی۔ زمین پتھریلی اور کھردری ہونے کی وجہ سے مسلمان اور ان کے گھوڑوں کو چلنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لہذا قلعہ نائم کے محاصرے کے دوران یہودیوں نے پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کیا اور رات کے وقت قلعے کے اوپر سے پتھر اور آگ مسلمانوں پر پھینکتے تھے۔ لہذا ایک صحابی حضرت محمود بن مسلمہ جو دیوار کے قریب ہی تھے، ایک پتھر ان پر آ کر گرا اور وہ صحابی شہید ہو گئے۔ اور پھر کئی دن کے محاصرے کے بعد مسلمانوں نے اس قلعے کو فتح کر دیا۔ فتح کے بعد قلعے کے اندر بڑی مقدار میں غلہ، ہتھیار اور دیگر سامان مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ قلعہ نائم کو فتح کرنے کے بعد مسلمان اب دوسرے قلعہ سعد بن معاذ کی طرف بڑھے۔ آئیے اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ قلعہ سعد بن معاذ بھی خیبر کے مشہور اور مضبوط قلعوں میں شمار ہوتا تھا، اور یہی وہ قلعہ تھا جس میں یہودیوں کا بڑا ذخیرہ موجود تھا، چاہے وہ غلے کی صورت میں ہو یا اسلحے کی صورت میں ہو۔ اور یہ قلعہ دفاعی لحاظ سے قلعہ نائم سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ لہذا جب
قلعے کو محاصرے میں لے لیا گیا تو یہودیوں نے قلعے کے اوپر سے تیر اندازی اور پتھر پھینکنے کے کام شروع کر دیے۔ لہذا مسلسل تیر اندازی اور پتھر پھینکے جانے کی وجہ سے مسلمان قلعے کے قریب نہیں جا سکتے تھے۔ لہذا کئی دنوں کی جدوجہد کے بعد مسلمانوں نے قلعے کے دروازے کو بالآخر توڑ دیا اور قلعے کو فتح کر لیا۔ اس قلعے کو فتح کرنے میں مسلمانوں کو جدوجہد تو بہت کرنی پڑی۔ قلعہ صعب بن معاذ کو فتح کرنے کے بعد قلعے کے اندر سے بہت ساری چیزیں مال غنیمت کے طور پر ہاتھ آیا، جیسے کہ غلہ، کھجوریں، شہد اور اسلحہ وغیرہ۔ قلعہ نعیم اور قلعہ صعب بن معاذ کو فتح کرنے کے بعد مسلمانوں نے ایک کے بعد ایک خیبر کے سارے قلعوں کو فتح کر لیا۔ اگر آپ کسی خاص قلعے پر ویڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیں، میں اس پر الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گا۔ مزید اسلامی تاریخ سے واقفیت کے لیے ہمارے چینل العرب اردو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ فی امان اللہ۔